جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہم موجود ہیں آپ کے سب سے ہر دل عزیز اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب کے پاس۔ زبردست قسم کی ریمیڈیز بھی دیتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کافی جو پرابلم ہے ان میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی تعلیم ہمیشہ قرآن پاک سے یہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ 3 مارچ کا فل ریڈ مون ہے، سرخ انگارہ ہے، کیونکہ پورا ریڈ ہوگا یہ، اور اس کا جو ہے جوش جذبہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ کئیوں پہ یہ بڑا خطرناک اثر ڈالے گا اور کئیوں کا بہت فائدہ دے جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن بروج پر انعامات کی بارش ہوگی، کن کو احتیاط کرنی ہے۔ قدرت کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا صحیح وقت یہی ہے۔ سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کرم، بالکل ٹھیک، آپ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ 3 مارچ کو پہلا ریڈ مون لگ رہا ہے 2026 کا۔ 2026 کا پہلا چاند گرہن ہے جی اور گرہنوں میں دیکھا جائے تو یہ دوسرا گرہن ہے، اچھا، دوسرا کیونکہ گرہن اس سے پہلے جو گرہن لگا ہے وہ لگا تھا 17 فروری کو، ہے۔ جی اور وہ تھا جزوی طور کے پر شمسی گرہن۔ ٹھیک، اب یہ چونکہ 3 مارچ کو لگ رہا ہے اور یہ ہے قمری گرہن، قمری گرہن۔ اور اس اعتبار سے یہ ہے مکمل گرہن۔ ٹھیک، اب چونکہ یہ کمپلیٹ لونر اکلپس ہے اور کمپلیٹ لونر اکلپس ہونے کی وجہ سے یہ ریڈ بلڈ مون بھی کہلایا جاتا ہے۔ جی ریڈ بلڈ مون ہے، خونی چاند گرہن، اور اس طرح کے بے شمار اس ان کے کے نام رکھے نام بھی ہیں، سرخ انگارہ کیونکہ چاند کی جو رنگت ہے وہ ہم۔ سرخی مائل میں تبدیل ہو جائے گی جتنی ٹائم تک یہ گرہن لگا ہوگا، اسپیشلی جب یہ مکمل ہوگا۔ اچھا جب مکمل ہوگا تو اس ٹائم کے اوپر آپ کو سرخی مائل رنگت میں یہ نظر آئے گا، لیکن پاکستان میں اس کا ٹائم کچھ ایسا ہے جی، کہ پاکستان میں یہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں اس کا جو ختم ہونے کا ٹائم ہے تقریباً کوئی شام کو 7:30 بجے کے قریب ہے، ٹھیک ہوگا۔ چونکہ اس ٹائم مغرب کا اذان ہو چکی ہوگی، افطار بھی ہو چکی ہوگی۔ ہم۔ اس کے بعد چونکہ جب آسمان کے اوپر اندھیرا ہوگا تو آپ اس چاند کے گرہن کو جزوی طور پہ دیکھ پائیں گے، جی، کچھ ریجنز میں ہاں پاکستان کے، تھوڑا معمولی ہر نظر ریجن میں آئے نہیں، گا۔ لیکن وہ آپ کو جزوی طور پہ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو مکمل جو ہے وہ چائنا کے کچھ ریجنز میں دیکھا جائے گا، اچھا جی، پھر اس کے بعد آسٹریلیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، اور یا پھر آپ کو جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں جیسے کہ یو ایس ہے، کینیڈا ہے، ہوائی ریجنز ہیں، وہاں پہ آپ اس کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے، پائیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کا مکمل اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانی ہے اس کو لائیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جی، تو جو ناسا کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس کی لائیو ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، اچھا اچھا تو جو شخص دیکھنا چاہیں اس کی لائیو ٹرانسمیشن وہاں پہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، وہاں نظر آ جائے گا۔ وہاں پہ آپ کو اوبیسلی مکمل آپ کو مکمل اس ریجن سے وہ دکھائیں گے جہاں پہ یہ مکمل لگتا ہوا نظر آئے گا، لگتا ہے۔ تو یہ آپ مکمل گرہن ان کی ناسا کے جو لائیو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ دیکھ پائیں گے۔ اب اس گرہن کی شدت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گرہن ہے یہ اپنے اندر بے پناہ شدت لیے ہوئے نظر آتی ہے۔ جی، اب اس کی شدت جو ہے وہ میجورٹی زوڈک سائنس کے اوپر خرابی کی شکل میں ہوں گی، اچھا، خرابی، پریشانی، تباہی، ڈپریشن، بیماریاں، نقصانات، انگزائٹیز۔ اب اس میں بچنے کے لیے کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ گرہنوں کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے ایک نماز جو کہ نماز آیات کے نام سے جانی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ہر زوڈک سائن ایک تو لازمی طور پہ وہ نماز ضرور پڑھے۔ پھر اسے مزید کیسے بچنا ہے اس کی ریمیڈیز جو ہے وہ میں پروگرام کے لاسٹ میں بیان کروں گا، لیکن ہمارے پاس سب سے پہلی خوشی کی کچھ خبریں ہیں جو کہ مخصوص کچھ زوڈک سائنس کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ویدک اسکول آف سسٹم کے اکارڈنگلی یہ جو ایکلپس لگنا ہے یہ جا کے لگے گا لیو میں، لیو ٹھیک، برج اسد میں۔ ہاں اب اس اعتبار سے یہ گرہن جب بھی کسی ایسے زوڈک سائن میں 6، 8 اور 12 ہاؤسز میں لگتا ہے جی جی، تو وہاں کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایسے بروج جو کہ سب سے پہلے جو زوڈک سائن آئے گا وہ بنے گا ورگو برج السملہ۔ اچھا، ورگنز والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں بیماریوں سے نجات حاصل کریں گے، ورگنز والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرتی طور کے اوپر ایک صحت اور شفا یابی سے فیض مند ہوں گے، جی، قدرت ان کے اوپر مہربان نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی سے حاسد قسم کے لوگوں کو نکالے گی، ٹھیک، ایسے لوگ جو کہ ان کے لیے پریشانی، بغض، نیگیٹیوٹی یا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹنا شروع ہوں گے، یہ چیز ورگنز والوں کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ جی، پھر ورگنز والے اپنی زندگی میں خرچوں سے آزادی حاصل کریں گے، ٹھیک، ورگنز والے اپنی زندگی میں اپنی ایسی سوچوں سے آزادی حاصل کریں گے جس نے ان کو جکڑ رکھا ہے اور کسی طور پہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے، ایک باکس میں بند ہیں آپ، ایک کنویں کے مینڈک بن چکے ہیں اور آپ چیزوں کو باہر نہیں سوچ پا رہے، تو یہ گرہن لگنا ورگنز والوں کی زندگی میں ان کو عزت، رسپیکٹ، کامیابی اور سوچنے کا موقع فراہم کرے گا کہ روشنی کا چیزوں کو راستہ باہر ملے گا ان کو۔ ان کو ایک اچھی امید افزا چیزیں جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔
ٹھیک ہو یہ چیز ورگنز والوں کے لیے بہت اچھی ہے. صحیح ہو اب ورگوں کے لیے ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے جی وہ پھر آئے گا کیپریکان برج جلدی. کیپریکون کیپریکانین کے لیے یہی گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 8ویں گھر میں. 8ویں گھر میں گرہن لگنا ان کی زندگی میں ان کو ایسے مسائل سے نجات دلائے گا جو کہ کورٹ کچہری کے ہیں, لٹیگیشن کے ہیں, کسی طور کے بیماریوں کے ہیں, پریشانیوں کے ہیں, یا پھر ایسے معاملات جو کہ وراثت کے ہیں, لڑائی جھگڑوں کے ہیں, اور ایسے معاملات جو کہ کسی طور کے اوپر اتنے شدید خراب ہو چکے ہیں کہ جس سے ان کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے کیپریکونینز والوں کی زندگی میں یہ تمام خرابیاں اور یہ پریشانیاں دور ہونا شروع ہوں گی. کیپریکونینز والے افراد جو ہیں وہ بیماری سے شفا یابی پائیں گے. کیپریکونینز والے افراد جو ہیں وہ مقدمے کے جو بھی پریشانیاں اور جو بھی مقدمہ بازی ہے ان کے اوپر اس سے یہ لوگ نجات حاصل کریں گے. کیپریکونینز والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں وراثتی لڑائی جھگڑوں پریشانیوں سے باہر نکلیں گے اور کسی طور کے اوپر ایسے اثرات جو کہ ان کے اوپر جادو ٹونے یا بد نظری کی شکل میں ہے یہ اس سے بھی باہر نکلیں گے. تو کیپریکونینز والوں کی زندگی میں بھی یہ گرہن کا لگنا کہیں نہ کہیں پہ قدرتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مہربانی اور کچھ عطاءات جو ہے وہ لازمی طور پہ نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک. اس دوسرے زوڈک سائن کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن ہے وہ پھر بنتا ہے پائسس برج حوت. پائسس ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ اس کیٹیگری میں تیسرا ہے کیونکہ پائسس کے یہ گرہن لگ رہا ہے 6 ہاؤس میں. اب پائسس کے 6ٹھے گھر میں گرہن کا لگ رہا ہے اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو جو صحت جسمانی سے جڑی ہوئی جو بیماری ہیں جو کہ ان کی فزیکلی طور پہ ہیلتھ کو خراب کر رہی ہیں, ان کو مسکولر ایشو, بونز ایشو, ان کے خدا نہ خواستہ کوئی سکن ڈیزیز, سکن الرجیز, ہیئر فال اور کسی طور کے اوپر آنکھوں کا مسئلہ ہونا, یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو کہ پائسس والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا. یہ بیماریوں پریشانیوں سے نجات حاصل کریں گے. پھر پائسس والے جو افراد ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے کام کی جگہ کے اوپر عزت بڑھتی ہوئی دیکھیں گے. ان کی زندگی میں جو لوگ ان کی لیگ پلنگ کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, بغض کر رہے ہیں, ان کو کسی طور کے اوپر نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے افراد جو کہ ظاہری طور کے اوپر ان کے سامنے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ شخص ان کے لیے صحیح نہیں ہے, ان کا مخالف ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیر کرنا شروع کرے گا ان کے سامنے ان کو کافی حد تک نقصان پہنچانا شروع ہوگا, اور یہ لوگ اپنی زندگی میں حاسدین کے نیگیٹو اثرات سے محفوظ رہیں گے. تو یہ ہمارے پاس تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے پائسس. ٹھیک ہے. اچھا آپ جیسے فرماتے ہیں یونیورس جیسے قدرت کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا کون سا صحیح وقت ہے؟ دیکھیے قدرتی طور کے اوپر وسائل سے صحیح ٹائم جو کہ فائدہ اٹھانے کا ہے وہ پورا مارچ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. پورے مارچ کے مہینے میں جیسے کہ جب گرہن لگتے ہیں, گرہنوں کا لگنا جو ایسے خزانے ہیں جو کہ زمین کے اندر ہے, قدرت جو ہے وہ ان کو ظاہری طور پہ سامنے آشکار کر دیتی ہے. اسی طرح گرہنوں کا لگنا انہی 3 بروج کے لیے ان کے ذہنوں میں جو تنگ نظری ہے اس کا ختم ہونا, ان کے ذہنوں میں جو کسی طور کے اوپر وہم وسوسے شکوک و شبہات ہیں ان کا ختم ہونا, ان کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر بندش, جادو, پریشانی, بد نظری ہے اس کا ختم ہونا, اور ان کی زندگیوں میں ان کی سوچوں کا اس طریقے سے بدل جانا جو کہ انہوں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا. تو قدرت جو ہے وہ ان کے اوپر اس طریقے سے مہربان نظر آتی ہے کہ ان کی سوچوں کو تبدیل کر دے گی. ان کی زندگی میں محبت کرنے والے افراد داخل ہوں گے, ان کی زندگی میں احساس کرنے والے لوگ ہوں گے, ان کی زندگی میں بیماریوں سے نجات ملے گی, ان کو زندگی میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے یہ قدرتی عطاءات جو ہیں وہ ان 3 بروج کے اوپر رہیں گی. اچھا احتیاط کن کو کرنی ہے زیادہ؟ احتیاط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جو باقی 9 بروج ہیں ان 9 بروج میں سے 4 ایک ایسے بروج ہیں جو کہ شدید احتیاط کی طرف نظر آتے ہیں. اگر انہوں نے اس گرہن کے ٹائم اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں احتیاط نہ کی تو یہ شدید نقصان کی طرف جائیں گے. اب اس میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے ایریز برج حمل. اچھا, ایریز والے اگر اس گرہن میں کسی بھی طور کے اوپر اپنی اولاد کو نہیں سنبھال پا رہے تو یہ اگلے آنے والے کئی سالوں تک بلا وجہ پریشان, ذہنی طور کے اوپر تناؤ, کھچوڑ, ڈپریشن میں رہیں گے. ایریز والے افراد اگر کسی طور کے اوپر اس گرہن کا 1 مہینہ, مارچ کا مہینہ, اپنے محبوب کی عداوت کو نہیں بچا پا رہے, محبت کو نہیں محفوظ کر پا رہے, ناراضگی کو نہیں ختم کر پا رہے اور دوری کے لیے لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کسی طور پہ دلوں کو خراب کریں, تو پھر یہ دوبارہ سے اس محبت کو حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیز ایریز والوں کی زندگی میں بہت خرابی والی ہے. پھر ایریز والے کوئی ایسا کام, کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جو کہ گھر سے جڑا ہے, سواری سے جڑا ہے, گھر کی سیل پرچیز سے ہے, فیملی ممبر سے ہے, فیملی کے ممبران کے ساتھ مل کے کاروبار کرنے کے اعتبار سے ہے, تو اس میں بھی ان کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں. ان کو چیزیں بہت روک کے, سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے لے کے چلنی چاہیے. ایریز کے بعد جو دوسرا زوڈک سائن ہے جس کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے وہ پھر آتا ہے ٹورس.
ٹورس والوں کے لیے یہ گرہن ان کے گھر کے ماحول میں خرابی، پریشانی، مسائل اور فیملی ممبر کی جو ایک یونٹی ہے اس یونٹی کو ختم کر رہا ہے. فیملی ممبران کے درمیان میں جو محبت ہے، جو احساس ہے، جو کیئر ہے، جو خیال ہے، اس کو دور کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے ٹورس دوسرا زوڈک سائن ہے جس کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو سنبھالنے کی، کنبے کو سنبھال کے رکھنے کی، فیملی ممبران کی صحت کی، ان کی سوچ کی، ان کی ذہن میں ڈیسیژن میکنگ کی، یا ان کی پرسنل لائفز میں جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان سے خیر خبر رکھ کے ان کو گائیڈ کرنے کے اعتبار سے. تو یہ ٹورس والوں کے لیے نسبتاً اپنے گھر کے ماحول اور فیملی ممبرز کو سنبھالنا بہت ضروری ہوگا. اور یہ صرف گرہن کا دن نہیں ہے، یہ پورا مارچ کا مہینہ مارچ میں آتا ہے، پورا مارچ کا مہینہ ہے. اب ان دو زوڈک سائن کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر آئے گا اسکارپیو برج اکرم. اسکارپین والوں کی زندگی میں اس گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اور ان کی کسی طور کے اوپر عزت نفس کو کسی طرف سے نقصان پہنچنے کی انڈیکیشن ہے. کوئی شخص ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر سکتا ہے، ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آئے گا، ان کے بارے میں کوئی اسکینڈل تیار کرتا ہوا نظر آئے گا، ان کی بلا وجہ کہیں نہ کہیں پہ الفاظ کو، باتوں کو مینوپولیٹ کر کے آگے بتاتا ہوا نظر آئے گا، اور ان کی زندگی میں ان کا کریئر، ان کا کاروبار بھی کسی طور کے اوپر متاثر ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ تیسرا زوڈک سائن ہے اسکارپیو، جس کو بہت شدید احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی عزت کو سنبھال کے لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی. اپنے کام کو تبدیل نہ کریں، بزنس کو تبدیل نہ کریں، نئی انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں، کسی طور کے اوپر کسی نئے ایڈونچر کی طرف نہ جائیں، ورنہ ان کو بہت لمبے عرصے تک شدید پچھتانا پڑے گا. تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن. چوتھا زوڈک سائن جس کو شدید احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی اس گرہن کے دوران، وہ زوڈک سائن پھر بنتا ہے اور وہ ہے ایکویریس برج طرف. ایکویریس والوں کی زندگی میں ان کے ازدواجی طور کے پر رشتے میں ناچاکی، پریشانی، عداوت، بغض، لڑائی، کینہ، حسد، اور اگر یہ شراکت پہ مل کے کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ پریشانی، ملازمتی طور کے پر کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ پیسوں کا نقصان ہونا، انسینٹیو کا نہ ملنا، پروموشن کا نہ لگنا. تو یہ ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن ہے ایکویریس، جس کو بہت شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ 4 زوڈک سائنز اور باقی کے مزید اور 5 زوڈک سائنز، ان کے لیے جو احتیاط اور کیئر آتی ہے بشمول ان تینوں کے جن کے لیے گرہن اچھا بھی ہے. ایک تو نماز عیاد تو کہ میں نے شروع میں بتائی، دوسرا ان کو چاہیے کہ صدقہ دینا شروع کریں، اور صدقہ انہوں نے گرہن کے دن بھی دینا ہے، اور بعد میں بھی ان کو جب فیل ہو، پورا مارچ میں جب فیل ہو کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو انہوں نے جو صدقہ دینا ہے وہ ہے 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر. اس کو مکس کر لیں، کسی غریب مستحق کو دے دیں، گھر کی چھت پہ ڈال دیں، یا باہر کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ بے شمار کیڑے مکوڑے، حشرات الرجز ہوں. تو یہ 2 طرح کی ریمیڈیز کرنے سے ان کی زندگی میں چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. اچھا، آپ لوگوں کو آج کل رمضان شریف بلکہ اس سے پہلے رجب سے تسبیح کا تحفہ دے رہے ہیں. بالکل دے رہے فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں، بھی اونٹ کی ہڈی سے. بالکل اونٹ کی ہڈی کی طرف. یہ جو آپ نے بتایا کہ جن کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل وہ ان کی ہڈی کا تحفہ منگوا کے اپنے پاس بریسلیٹ اس کو منگوا کے رکھیں، پہنے، پاس رکھیں، اس سے وہ جادو ٹونے اور بد نظری اور حسد سے بچے رہیں گے. اور اس کو منگوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے میری ویب سائٹ زنجانی.pk. اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے آرڈر کرنا ہے. تسبیحات کے سیکشن میں جو فری والی تسبیح ہے وہ آپ نے آرڈر کرنی ہے، میری ٹیم آپ کو وہاں سے بھیجوا دے گی. دیکھیں بڑی خوبصورت تصویر ہے. اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے انشاءاللہ. تو آپ نے جو دعائیں دے دیتے ہیں انشاءاللہ، اور جو آپ تصویر کا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی لوگوں کے جی بلا شبہ ابھی تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. بٹن سکرین شاہ صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ ان سے مشاورت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.